تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے ماہانہ درس کا سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ ایک رسالہ ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، دین کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے متعلق، اور اس بارے میں جو ہم تشریح پڑھ رہے تھے وہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی تھی۔ شروع کے 2 درس ہو چکے ہیں جس میں بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آئندہ مزید باتیں اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے شاید یہ مکمل کر لیں آج اس کتاب کو، اس رسالے کو۔ جتنا پڑھا تھا ہم نے جو متن ہے اصل رسالے کا، اس کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں، کیونکہ شاید 2 مہینے نہیں ہو سکا لگاتار، 1-2 مہینے درس نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، تاکہ یہ تازہ ہو جائے آپ کے ذہن میں۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ اس کی آواز گونج رہی ہے، پٹ رہی ہے نا آواز صحیح؟ اتنے سے لوگ ہیں اس میں اس کی ضرورت ہے نہیں، اس کو ہٹا، اس سے اچھی نہیں ہے۔ سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله، شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا لا الہ الا اللہ کے معنی کے متعلق، تو آپ نے یہ جواب دیا اعلم رحمہ اللہ تعالی ان هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والاسلام، کہ بلا شبہ یہ جو کلمہ ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، اصل بنیاد ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہی کلمۃ التقویٰ، کلمہ تقویٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے قرآن میں، وہ یہی کلمہ ہے۔ اور وہی العروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا، مضبوط سہارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ وہ بھی یہی کلمہ ہے، اور یہ وہی کلمہ ہے جعلھا ابراہیم باقیۃ فی عقبہ لعلھم یرجعون، جسے ابراہیم علیہ السلام اپنے پیچھے اپنی نسلوں میں چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹتے رہیں، رجوع کرتے رہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیچھے اس کلمے کو، اس بات کو چھوڑ گئے تاکہ لوگ اس کی جانب رجوع کرتے رہیں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَوْلَهَا لِلِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا، یہ مطلب نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہ زبان سے تو آپ ادا کریں لیکن اس کے معنی سے آپ جاہل ہو سکتا ہے اس کے خلاف آپ عمل کر رہے ہوں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ بلا شبہ جو منافقین تھے شیخ فرماتے ہیں وہ ان کا کیا حال ہوگا؟ کافروں سے بھی زیادہ بدتر حال، وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَّارِ، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، منافقین جہنم کی بھی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے، حالانکہ جو ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور ساتھ میں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے جان بچانے کے لیے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ادا کر دیا جائے، بلکہ دل سے اس کو آپ جانتے ہو، علم رکھتے ہو، معرفت ہو، اور اس کلمے سے محبت ہو، اور اس کلمے والوں سے محبت ہو، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اس سے بغض ہو، اس سے آپ کی دشمنی ہو، اس کی خاطر۔ تو یہ آپ کی توحید کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، صرف یہ نہیں کہا بلکہ شرط بیان کی مخلصا، خلوص کے ساتھ، اور ایک روایت میں خالصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور ایک اور روایت ہے حدیث میں صادقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اس نے پڑھا، اور ایک اور حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس سے انکار اور کفر بھی کیا تو اس کے لیے یہ بشارت ہے، جنت ہے، خیر و برکت ہے۔ آخر تک جو احادیث دلالت کرتی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ آج اکثر لوگ جو ہے لا علم اور جاہل ہیں اس گواہی کے تعلق سے، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے جان لیں، یہ جو کلمہ ہے یہ اس کے 2 ارکان ہیں، نفی اور اثبات۔ ایک چیز کی نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے، اور ایک چیز کو ثابت کیا گیا ہے۔
نفی کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی الوہیت کی، ہر ایک کے معبود ہونے کی نفی ہے. لا الہ جو ایک ہے وہ نفی ہے. اور وہ کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ ہر ایک کی، چاہے وہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، انبیاء و مرسلین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں. چاہے وہ فرشتے ہوں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. ان سے کم تر جو صالحین ہیں ان کا تو حال ہی کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے. ان کے لیے جب ثابت نہیں ہے تو ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی عبادت کی نفی، دوسرے میں وہ اثباتها للہ عز وجل، اللہ کے لیے ثابت کرنا الا اللہ، جو دوسرا اس کا حصہ ہے. غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی اور اللہ کی عبادت کا اقرار کیا. شیخ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ سمجھ لیا اچھے طریقے سے تو پھر اس الوہیت کو سمجھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اور اس کی نفی کی ہے ہر ایک سے، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے جبرائیل علیہ السلام کیوں نہ ہو. ان کو ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی الوہیت میں سے، یعنی عبادت کے لائق ہونے میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے. اور یہ بات جان لے کہ یہ جو الوہیت ہے جسے عام لوگ ہمارے زمانے کے، کس زمانے کے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے، صدی پہلے کی بات ہے. اور آج بھی یہی حال ہے، آپ دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں بھی. یہ بڑی اہم بات شیخ نے کی تھی کہ جس چیز کو الوہیت کا نام دیتے تھے الہ کہ معبود ہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ چڑھ جاتے تھے، نہیں مانتے تھے. وہ وہی چیز تھی جس کو آج جو ہے ولی کہتے ہیں لوگ، اور سر کہتے ہیں، السر والولایا، فلانے کو ولایت حاصل ہے، فلانے کی کوئی خفیہ طاقتیں رکھتا ہے، وہ کائنات میں کچھ قرض گزرنے کی عادت روائی، مشکل کشائی کی. تو اسی کو تو وہ معبود سمجھتے تھے، جو مانتے نہیں تھے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے کس طرح نفی کریں اس چیز کی. ہم تو مانتے ہیں، لیکن جو الہ ہے ان کے نزدیک، جو ہمارے ہاں ولی اللہ ہم جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ الہ کا معنی تھا ان کے نزدیک جس کے پاس خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اور جسے یسمونہ الفقیر اور شیخ، جسے یہ پیر فقیر اور اپنا شیخ اور بڑا بھی کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، اور عام لوگ اس کو سید بھی کہتے ہیں اور اس جیسے نام آگے پیچھے اس کے لگا دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو جو ہے خصوصی طاقتیں دی ہیں، چن لیا ہے کہ یہ اس کے پسندیدہ بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے کہ ان کو پکارا کرو مجھے چھوڑ کے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کیا کرو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو وہ ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کے ناموں کی دعائیاں دیتے ہیں، اور انہیں اللہ اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں. ان کے طفیل ہمیں ملتا ہے، جو پیر فقیر ہے. تو جو اہل شرک ہمارے دور کے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، انہوں نے اس کو واسطہ اور وسیلہ کا نام دیا ہوا ہے، جسے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ آلہہ، الہ کی جمع ہے آلہہ، معبودات کہتے تھے. اسے جو ہے واسطے کا نام دے دیا ہے. حرکت اور کام وہی ہے ان کا جو وہ کرتے تھے. چنانچہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، جب اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو اس سے کیا ڈیمانڈ ہوتی تھی، کیا مطالبہ کہ یہ جو واسطے وسیلے کا تصور ہے تمہارا عقیدہ، اس کی نفی کرو تو تمہارا لا الہ الا اللہ پورا ہو. تو ہم نے اپنی بات یہاں پر ختم کی تھی آخری درس میں. آگے شیخ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ هَذَا مَعْرِفَةً تَامَّةً فَذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ. اگر اس کی مکمل معرفت اور معلومات آپ چاہتے ہیں اس بات کی تو یہ دو چیزوں سے معلوم ہوگی. پہلی چیز ان تعرف ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم واباح اموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحید الربوبیہ، کہ جن کافروں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تھا، جہاد کیا تھا، لڑا تھا، انہیں کافر کہا تھا، ان کے جان اور مال کو حلال جانا تھا کہ وہ کافر ہیں، ان کی عورتوں کو حلال جانا تھا کہ وہ لونڈیاں بنے گی. وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، توحید ربوبیہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے. اور رب ہونے کا معنی یہ ہے وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ وَلَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ وَلَا يُدَبِّرُ الْأُمُورَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا، کوئی رزق نہیں دیتا، کوئی زندگی موت کا مالک نہیں ہے، اور کوئی تمام کائنات کے کام چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ یہ مانتے تھے
کما قال تعالیٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ یونس میں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہو کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون تمہاری قوت سماعت اور بصارت، سننے اور دیکھنے کی جو طاقت ہے، کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون جو ہے مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے کائنات کی تدبیر کرنے والا، چلانے والا کون ہے؟ مشرکین کہتے تھے کیا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ فوراً کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اکیلا، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہیں کہ پھر تم ڈرتے نہیں۔ یہ سورۃ یونس کی آیت 31 ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو قبر پرست کے لوگ ہیں آج، جو قبروں مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، جب وہ یہ مانتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں زندگی موت کا مالک ہے، وہ کہتے ہیں تو وہ صرف اتنا کہہ دینے والے ہی مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ وہی معنی ہے جو مشرکین جتنا مانتے تھے اس سے اوپر نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا عبادت کہلائے گا۔ تو یہ بھی وہی کہتے ہیں جو مشرکین کہتے تھے، وہ تو ابھی آپ نے آیت سنی، وہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، پھر بھی وہ کیوں کفار اور مشرکین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور ان سے قتال کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے آگے کی چیز ان سے مطلوب ہے۔ وَهَذِهِ مسئلۃ عظیمۃ جلیلۃ مہمہ، اور یہ جو مسئلہ ہے بہت جلیل القدر اور عظیم مسئلہ ہے، بہت ضروری ہے۔ وَهِيَ أَن تَعْرِفَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَاهِدُونَ بِهَذَا كُلِّهِ وَمُقِرُّونَ بِهِ، کہ جن کافروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جہاد کیا، وہ ان تمام باتوں کی گواہی دیتے تھے، ان تمام باتوں کا اقرار کرتے تھے۔ وَمَعَ هَذَا لَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، اس کے باوجود ان باتوں کے ماننے سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ وَلَا يُحَرِّمُ دِمَاءَهُمْ وَلَا أَمْوَالَهُمْ، نہ ہی ان کی جان اور مال کو حرام قرار دیا اس کی وجہ سے، وہ اس سے بچے نہیں۔ وَكَانُوا أَيْضًا يَتَصَدَّقُونَ، اس سے بڑھ کر وہ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے اللہ کے لیے، یعنی عبادت کی کچھ چیزیں کرتے بھی تھے۔ وَيَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے۔ وَيَتَعَبَّدُونَ، اور مختلف قسم کی عبادات کرتے تھے۔ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور کچھ حرام چیزوں کو چھوڑتے بھی تھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ کام تو سارے مسلمان کرتے ہیں، بس وہ شرک اصل مسئلہ تھا جو ہے ذکر ہو۔ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، اور بہت کم ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، جانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت جو ہے، اللہ رب ہے ہمارا اکیلا، اتنا کہہ دینے سے ایک شخص جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو جاہلیت میں مشرکین تھے وہ تو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، ان کے ہاں ربوبیت تو دور کی بات ہے، جو الوہیت عبادت ہے اس میں سے بھی کچھ کام کرتے تھے، پھر شرک کرتے تھے اس میں، جیسا کہ صدقہ خیرات کرتے، حج عمرہ کرتے، اور وہ مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، زندگی موت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو توحید ربوبیت مانتے تھے اور بعض عبادات بھی کرتے تھے۔ خود مشہور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ جب طواف کر رہے ہوتے تھے تب کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک هو تملکه وهو ملک۔ اس سے زیادہ اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ تو توحید ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کب یہیں پہ رک جاؤ، یہی توحید ہے، اس کو مان لو۔ پھر وہ آگے بڑھتے تھے، ہاں تیرا وہ شریک ہے، وہ ولی ہے، وہ مختلف اولیاء صالحین ہیں جس کو تو نے خود عطا کیا ہے، تیری عطا سے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو وہ عبادت کے لیے کچھ کام کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اخلاص نہیں اپناتے تھے عبادت میں اکیلے اللہ کے لیے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ غیر کی بھی کرتے تھے۔ شرک اسی کو تو کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی، یعنی اللہ کی عبادت کرنا پھر اس کے ساتھ کسی غیر کو ملانا، اسی کو تو شرک ہے۔ جو اصلاً ہی اللہ کو نہ مانتا ہو، عبادت نہ کرتا ہو، اس کو رب نہ مانتا ہو، تو سیدھا سیدھا کفر ہے، شرک اسی کا تو نام ہے۔ اس وجہ سے وہ مشرکین کہلائے گئے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَمْرَ الثَّانِي هُوَ الَّذِي كَفَّرَهُمْ وَأَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
لیکن جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ جس کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے، ان کا جان اور مال حلال قرار پایا، وہ کیا تھی؟ وہ انہم لم یشہدوا للہ بتوحید الالوہیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے توحید الوہیت کی گواہی نہیں دی۔ الوہیت کہتے ہیں عبادت کو، یعنی اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس چیز کی گواہی نہیں دی۔ یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، الہ اللہ کے سوا کوئی الہ حقیقی معبود حقیقی نہیں، اس کی انہوں نے گواہی نہیں دی، کیونکہ جو اصل مطلوب تھا ہم سے، جو مانگا گیا تھا کہ تم تسلیم کرو، وہ توحید الوہیت تھا۔ رب تو وہ پہلے ہی مانتے تھے، اور توحید الوہیت کا معنی ہے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا جاننا ماننا۔ چنانچہ اصل مطلوب جو ہے توحید ربوبیت، صرف اور صرف توحید ربوبیت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لازم ہے کہ تم اللہ کے رب بھی مانو، توحید ربوبیت تسلیم کرو، اور یہ رب ہونے سے لازم آتا ہے کہ پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستلزم، یعنی توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کو، جس کا آسان معنی ہے کہ جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے تو یہ عقل کا اور لازمی تقاضا ہے کہ جب وہ رب ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، وہ کھلاتا ہے تو اسی کے نام پہ قربانی کرو، اس طریقے سے تو وہ لازم قرار دیتی ہے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ مانتے ہی نہیں، رب مانتے ہیں، یعنی یہ تو تضاد ہے، بیوقوفی ہے۔ رب وہ ہے اور عبادت کسی اور کی، ہم دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے توحید الوہیت لازمی ہے، اور توحید الوہیت کے اندر توحید ربوبیت جو ہے متضمن ہے، یعنی اس کے اندر وہ موجود ہے۔ ایک شخص مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہیں، تو آپ کو پہلے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے، یہ آگے کی چیز ہے۔ رب ماننے کے بعد ہی وہ معبود مانتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک رب مانتا ہوں مگر معبود نہیں مانتا ہوں، اکیلا سچا معبود، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اکیلا سچا معبود اللہ کو مانتا ہے مگر اس نے پہلے رب اس کو مانا ہی نہیں، رب ماننے کے بعد ہی تو آگے پہنچا ہے، تو اس کے اندر پہلے ہی موجود ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وتوحید الالوہیہ وهو الا يدعى ولا يرجى الا الله وحده لا شریک له، توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، اس سے دعا نہ کی جائے، نہ ہی اس سے امید رکھی جائے ایسی چیز کے بارے میں جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ولا یستغاث بغیرہ، نہ ہی اس کے علاوہ دوسروں سے فریاد کی جائے، ولا یذبح لغیرہ، نہ اس کے سوا کسی اور کے نام کی قربانیاں کی جائیں، ولا ينظر لغیرہ، نہ اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت نظر نیاز وغیرہ کی جائے، لا لملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ ہی کسی قریبی فرشتے کے لیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول کے لیے، کیونکہ توحید الوہیت میں تمام عبادات آ جاتی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی آپ کسی غیر کے لیے ادا نہ کریں، کیونکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اکیلا مستحق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی، ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں کے لیے کوئی چھوٹ ہے، اور جیسے بتوں کی عبادت تو ناجائز ہے لیکن نبیوں کو کی جاتی ہے، ایسا نہیں، غیر اللہ میں ہر کوئی شامل ہے، یعنی کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ، کوئی بھی ذرہ برابر شریک نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے اس طرح تو وہ مشرک ہو جائے گا، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، بلکہ مختلف عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا رہے، جب تک اس کا یہ حال ہے کہ وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، فلاں کے لیے بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے کسی غیر کو بھی، تو وہ جو اسلام ہے اصل مسلمان کہلانا وہ نہیں بن سکتا، شرک میں مبتلا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ومن استغاث بغیرہ فقد کفر، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے فریادیں کی جس چیز پر اللہ کے سوا قادر نہیں تو اس نے کفر کیا۔ ومن ذبح لغیرہ فقد کفر، جس نے اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے ذبح کیا تو اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ ومن نذر لغیرہ فقد کفر واشبہ ذلک، اور جس نے نظر و نیاز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانی تو اس نے بھی شرک کیا، کفر کیا، اور اس جیسی دوسری عبادات۔ جس نے ان میں سے کوئی بھی چیز کی، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، کیونکہ اس نے جو اس کا معنی کا تقاضا بنتا ہے اس کو پورا ہی نہیں کیا۔ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو خود زبان سے ایک بات کہہ رہا ہے اور اپنے ہی الٹ ایک کام کر رہا ہے، یعنی اپنے ہی تضاد میں کام کر رہا ہے، اپنی ضد میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر کسی غیر کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ کہے تو تم یہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور چنانچہ ایک شخص ہے، شیخ فرماتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن جو ذبح کر رہا ہے وہ کسی غیر کے نام کے کر رہا ہے، کسی انسان کے نام کا کر رہا ہے،
تو کیا یہ لا الہ الا اللہ کہنا صحیح ہے؟ اس کا صحیح نہیں ہے. ایک طرف خود کے، کیونکہ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. ابھی تم نے زبان سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی وقت جو ہے ایک عبادت کسی اور کے لیے کر رہے ہو اور زبان سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ تضاد ہے کھلا، اور عقل کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے. کیسے وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کو چھوڑ کے فوت شدگان کو اور غائب لوگوں کو اور جنات اور شیاطین کو مدد کے لیے، فریاد رسی، مشکل کشائی کے لیے وہ پکار رہا ہے. اور کیسے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے نام کی نظر نیاز جو کہ عبادت ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ غیروں کے لیے کر رہا ہے. یہ تو کھلا ہوا تضاد ہے، قول و فعل میں اس کے تضاد ہے. آگے فرماتے ہیں تمام محاذہ اس کا خلاصہ یہ ہے ان تعرف ان المشرکین الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يدعون الصالحین مثل الملائکۃ وعیسی وامہ وعزیرا، کہ آپ یہ بات جان لیں کہ جو مشرکین تھے جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جہاد کیا، وہ صالحین نیک لوگوں کو پکارا کرتے تھے جیسا کہ فرشتوں کو پکارتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، نبی ہیں، ان کو پکارتے تھے. ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو. یہود و نصارہ یہی تو کرتے تھے، شرک تھا. تو رسول کو پکارنا بھی شرک ہے. آپ لوگ بھی مانتے ہیں جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں کہ یہود و نصارہ مشرکین ہیں، اور وہ کسی بت کے تو نہیں. عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نیک صالحین انبیاء مرسلین ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اولیاء کی. فَكَفَرُوا بِهَذَا مَعَ إِقْرَارِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ. تو یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک کہلائے، حالانکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. تو اس چیز نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ شیخ فرماتے ہیں مشرکین جو پہلے کے تھے وہ سب، وہ ایک تو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ وہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. فَهُمْ مُتَفَرِّقُونَ فِي عِبَادَاتِهِمْ، اپنی عبادتوں میں مختلف تھے. کچھ جو ہیں اصنام یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بت بھی وہ نیک صالحین لوگوں کے ہی ہوا کرتے تھے. اور کچھ جو ہے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ انبیاء کرام کی عبادت کرتے تھے، کچھ صالحین کی عبادت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے خلاف یکجا قتال کیا، کوئی فرق نہیں کیا. یعنی سب کے سب بھی سب کو ہی مشرک قرار دیا، ان میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میں صرف اس سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور اس کو چھوڑ دوں گا جو عزیر علیہ السلام یا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، اس سے نہیں لڑوں گا. ان سے بھی لڑے اور ان سے بھی لڑے، کیونکہ دونوں ہی شرک کرتے ہیں. اور ان کو چھوڑ دوں گا میں جو صالحین کی عبادت کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہا آپ نے. ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں رکھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا. تو یہ جو آج قبروں کی عبادت، قبر مزاروں کو پوجتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ صرف بتوں کی عبادت کا نام ہے. مشرکین بتوں کو پوجا کرتے تھے اس لیے مشرکین تھے، جبکہ اولیاء اور صالحین کی جو عبادت ہم کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں ہم، اور یہ اللہ کے پاس ہمارا وسیلہ ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ اس طرح کیا کرو. یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک جو ہے صرف بتوں کی عبادت کا نام ہے. تو شیخ فرماتے ہیں سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام کے خلاف جو ہے جہاد کیا، قتال کیا، جو بتوں کی عبادت کرتا تھا، یا جو فرشتوں کی کرتا تھا، یا مسیح علیہ السلام کی کرتا تھا، یا عزیر علیہ السلام کی کرتا تھا، یا اولیاء اور صالحین کی کرتا تھا. ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اصل میں بھی ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. شرک نام ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کی عبادت کرنے کا. یہ تھوڑی ہے شرک نام ہے کسی خاص شخص کی عبادت کرنے کا اللہ کے علاوہ. تو وہ غیر جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کسی رسول کی عبادت کرنا تو زیادہ برا ہے کہ انہوں نے سختی سے منع کیا، اس سے روکا، تیرا قتال کیا، تم نے انہی کو جو ہے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. بتوں کا تو پھر بھی جو ہے کم ہے، یعنی عقل مندی کے خلاف ہے، انسان کے دینی غیرت کے خلاف ہے. یہ عرفت ھذا، جب آپ نے یہ بات جان لی اچھے طریقے سے، عرفت معنی لا الہ الا اللہ، تو آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی گویا کہ جان لیا. وعرفت ان من نخى نبیا او ملکا او ندبہ واستغاث به فقد خرج من الاسلام. تو پھر آپ نے یہ جان لیا کہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی نبی کو، کسی فرشتے کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اس سے فریادیں کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیسے اسلام اس کا باقی رہ سکتا ہے؟ وَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ الَّذِي قَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی تو وہ کفر و شرک ہے جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف قتال کیا۔ فإن قال قائل من المشرکین، اگر مشرکوں میں سے کوئی یہ کہے آپ سے یہ سب کچھ سن کر، نحن نعرف ان اللہ هو الخالق الرازق المدبر، ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا، چلانے والا ہے، لیکن ہؤلاء الصالحون مقربون، لیکن یہ جو نیک صالحین ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی چہیتی ہستیاں ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ نَدْعُوهُمْ وَنَنذِرُ لَهُمْ وَنَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَغِيثُ بِهِمْ، ہم انہیں ان پہ جو داخل ہوتے ہیں یا ان سے جو تعلقات جوڑتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں۔ وَنُرِيدُ بِذَلِكَ الْوَجَاهَةَ وَالشَّفَاعَةَ، ان کو خالق مالک نہیں سمجھتے، ہم تو چاہتے ہیں ہماری سفارش کریں، وسیلہ ہیں، شفاعت ہے ہماری ان تک، ان کی اللہ تعالیٰ تک، ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، یہ پہنچے ہوئے محبوب لوگ ہیں، تو ہم ان کا بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اسی فلانے کے صدقے یا فلانا اس طریقے سے ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِلَّا فَنَحْنُ نَفْهَمُ، ورنہ تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، تم کیا ہمیں سمجھا رہے ہو کہ ان اللہ هو الخالق الرازق المدبر، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ فقل، تو آپ جواب دیں اسے، کلامک ھذا مذہب ابی جہل وامثالہ، تمہارا یہ جو بات ہے جو تم کر رہے ہو اور اس کو بڑی اچھی بات سمجھ رہے ہو کہ میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں اور میں اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت نہیں کرتا، تمہاری یہ بات اور ابو جہل جو تھا مشرکین کے سردار بڑا جس کو سب جو ہے کافر سمجھتے ہیں، اس کی بات اور تمہاری بات میں کوئی فرق نہیں۔ کس طریقے سے آگے بتاتے ہیں شیخ کہ شیخ جو ہے علماء اور عوام دونوں سے مخاطب ہیں، اس لیے نفاؤں کے جو لفظ آپ نے سنا ہے یہ عام لوگ استعمال کرتے تھے دعا اور پکار کے لیے، مدد کے لیے، عربی میں یعنی استعمال کرتے تھے کسی کو پکارنے کے لیے، جس طرح اردو میں دعا کرنا بھی کہتے ہیں، دعائیاں دینا بھی کہتے ہیں، کسی کے فریادیں کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو صالحین اور نیک لوگوں کو پکارنا، دعا کرنا یہ شرک نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف وسیلہ ہے، توسل کہتے ہیں اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، وسیلہ ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں تمہاری یہ بات ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے جو لوگ تھے ان کی بات سے مختلف تو نہیں ہے، کیونکہ خود ہی دیکھیں، واپس سے غور کریں، جب ابو جہل سے پوچھا جا رہا ہے مشرکین سے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا، کوئی رزق نہیں دیتا، کوئی زندگی موت کا مالک نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے سب کچھ، لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے الہہ ہیں، معبودات ہیں، ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہی تو قریب ہونا چاہتے ہیں، اصل مقصود ہمارا بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی جو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ نفع پہنچا سکیں، یہ مانتے ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ عِيسَىٰ وَعُزَيْرًا وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ، یہ لوگ پکارتے ہیں کن کو، عیسیٰ، عزیر علیہ السلام، فرشتے، ملائکہ، اولیاء، صالحین کو، یہ جو یہ کام کرتے ہیں یعنی پکارنا اور دعا کرنا، اس کو نام وہ عبادت کا نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو ہو گئے نا ہم تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ابھی بھی جو غیروں کو پکار رہا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت تھوڑی کرتے ہیں کسی، وہ اس کام کو عبادت کا نام نہیں دیتے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عبادت ہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ واسطہ اور وسیلہ ہے، تو ان کی یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بڑی بہترین قسم کی دلیل لائے اور ہمیں لاجواب کر دیا، بلکہ مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، لفظ بھی اولیاء کا ہے یہاں پر، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، اپنے یار دوست بنا رکھے ہیں جنہیں پکارتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں مشرکین مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر صرف اس لیے کہ واسطہ اور وسیلہ ہے، اللہ کا قرب ہمیں دلاتے ہیں، اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں۔ تو وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں مشرکین، بالکل ہو بہو آپ یہ بالکل یہی بات آپ سنیں گے، بہت سارے جو اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں کہ یہی والی بات کریں گے جو مشرکین کیا کرتے تھے۔ اور سورۃ یونس کی آیت میں یہ آپ نے سن کہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے پاس ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔
شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں جو پہلے کے مشرکین تھے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارتے تھے، عبادت کرتے تھے، انہیں صرف واسطہ اور وسیلہ توسط کہتے تھے. واسطہ وسیلہ توسل ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ لوگ خالق ہیں، وہ لوگ مالک ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اور اس طرح کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کی تو تعظیم کر رہے ہیں. اللہ کے ولی ہیں تو اللہ خوش ہوگا نا جب ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے طریقے پہ چلو، جس طرح یہ سنت پہ چلتے ہیں سنت پہ چلو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو. یہ اللہ نے حکم دیا. یہ تھوڑی کہ ان کی عبادت کرو، ان کے نظر نیاز کرو، انہیں پکارو، ان کو واسطہ وسیلہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے تو براہ راست دعا کرنے کے لیے کہا ہے اپنے آپ سے. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا تَأَمُّلًا جَيِّدًا، جب آپ نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، وَعَرَفْتَ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ لِلَّهِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّہ، اور یہ جان لیا کہ جو کفار تھے، کافر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی دیتے تھے توحید ربوبیت کی. وَهُوَ تَفَرُّدُهُ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّدْبِيرِ، اور ربوبیت کا کیا معنی ہے؟ بار بار شیخ اس کو ذکر کرتے ہیں. آپ میں تو کوئی بتایا بھی، میں نے بتایا ہے کہ یعنی رب ہونے کا کیا معنی ہے کہ کن چیزوں کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بالکل، خالق ہے، مالک ہے، رزق دیتا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے. اس کے باوجود وَهُمْ يَنْفُونَ عِيسَىٰ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ يَقْصِدُونَ أَنَّهُمْ يُقَرِّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام، فرشتوں، ولیوں کو پکارتے تھے اور اس سے مقصد صرف یہ تھا اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. وَيَشْفَعُونَ لَهُمْ عِندَهُ، اور ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس کر دیں. وَعَرَفْتَ أَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ خُصُوصًا النَّصَارَى مِنْهُمْ، اور یہ بھی جان لیا کہ جو کافر تھے ان میں سے خصوصاً جو نصارہ ہیں، جسے ہم کرسچن یا عیسائی کہتے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ان میں سے بعض ایسے تھے جو اللہ کی عبادت دن رات کرتے رہتے تھے. وَيَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کو بھی چھوڑ دیتے تھے، روتے تھے، اب ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. وَيَتَصَدَّقُ بِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا مُعْتَزِلًا فِي صَوْمَعَةٍ عَنِ النَّاسِ، اپنے جو گرجا گھر ہوتا تھا، عبادت خانہ ان کا جو ہوتا ہے جہاں عبادت کرتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ بیٹھے ہوتے تھے. ظاہر سے بڑا نیک کام ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ درویش بن کے یہاں پہ بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ایسے بھی ان میں ہوتے تھے، لیکن جو نصارہ میں سے رہبان تھے، درویش لوگ تھے، وہ دن اور رات روتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن ان کا یہ رونا، گڑ گڑانا، اللہ کی عبادت کرنا کسی کام کا نہیں، جب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی شرک کرتے ہیں. اسی طرح وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، یہ بھی عقیدہ تھا بعض کا. مسیح علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ ہیں، یہاں ثالث ثلاثہ، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. لیکن ولا ينفعهم هذا، ان میں سے کوئی چیز انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. آج ہم انہی چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں نا کہ یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے، یہ تو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، صوفی صاحب ہے، درویش صاحب ہے، دنیا سے الگ ہے، کوئی گناہ برائی نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی برائی ہے یعنی شرک کرنا. تو اسی قسم کا حال شیخ فرماتے ہیں آج جو قبروں مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، آج ان کا بھی یہی حال ہے. وَهُوَ مَعَ هَذَا كَافِرٌ عَظُومٌ لِلَّهِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ بسبب اعتقاده في عیسیٰ اور غیرہ من الاولیاء. تو مثلاً شیخ نے مثال ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے کہ آپ سوچیں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ڈر رہا ہے گناہوں سے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اپنے عبادت خانے میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا عقیدہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اللہ کا دوست کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. کیونکہ اور ہمیشہ جہنم میں بھی رہے گا یہ شخص، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی اور ولی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے. اس شرک کی وجہ سے یدعوہ ویذبح لہ او ینذر لہ، اس کو پکارتا ہے، اس کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کے لیے نظر نیاز کرتا ہے. تبین لک کیف صفۃ الاسلام الذی دعا الیہ نبیہ، اس سے آپ پر واضح ہو جائے گا بالکل کہ اس اسلام کی کیا کیفیت ہے جس کی جانب آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی. وَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْهُ بِمَعْزِلٍ، اور یہ بھی آپ کو معلوم چلے گا کہ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اس اصل دین سے جس کی جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی دور ہے، اس سے ہٹی ہوئی ہے. آج تو یہ باتیں میں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کسی کے سامنے کریں گے اکثریت وہ حیران ہوگی کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، یہ کیسے شرک کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ تو دنیا سے کٹا ہوا ہے، یہ تو ذکر اذکار کرتا ہے، یہ تو بڑا درویش ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے.
تو یہ اسلام سے دوری کا سبب ہے، اسلام کی اجنبیت کا سبب ہے۔ وہ تبین لک معنی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا بھی معنی زیادہ اچھے طریقے سے نکھر کے آپ کے سامنے آئے گا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ۔ اسلام غریب شروع ہوا تھا، اردو والا غریب نہیں، عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی نئی نئی چیز ہے، لوگ اس کو عجیب سا سمجھتے ہیں، معاشرے سے ہٹ کے کچھ لوگ آ گئے ہیں، الگ ہیں ہم سے، مختلف ہیں، اس طرح شروع ہوا تھا، پھر پھیل گیا تھا۔ تو بعد میں اسلام جو ہے یعنی بعد کے دور میں ہمارے زمانے میں واپس سے غریب اور اجنبی ہو جائے گا۔ آج جو صحیح اسلام توحید کی بات کریں گے وہ آپ کو سب کے سامنے اجنبی سے لگیں گے، یہ گمراہ ہیں، وہابی ہیں، جس طرح شیخ محمد بن عبدالوہاب کا نام جن کی کتاب ہے دے کر جو ہے چڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، اور جو دوسرا گمراہ کو لوگوں نے اپنی طرف سے اسلام بنا رکھا ہے وہ ہر جگہ عام ہے، اس کو وہ اصل سمجھتے ہیں، اس کو عجیب و غریب چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اصل اسلام ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ شیخ فرماتے ہیں جو صحیح اسلام ہے وہ آج واقعی اجنبیت کا شکار ہے، جبکہ جو الاسلام المدع یعنی جو نام کا اسلام ہے وہ تو پھیلا ہوا ہے۔ مسلمان آج جو ہے لاکھوں ملین کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو صحیح اسلام ہے وہ اجنبیت کا شکار ہے، یعنی صحیح اسلام نظر نہیں آتا، مسلمان بہت نظر آتے ہیں نام کے، کیونکہ اگر یہ واقعتاً یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام کے جو دعوے دار ہیں اور مسلمان بنتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اگر یہ صحیح مسلمان ہوتے تو ان کے سامنے پوری دنیا کے میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کوئی بھی کفر کی طاقت ان کے سامنے جم نہیں سکتی تھی۔ شیخ فرماتے ہیں یہودیوں کو دیکھو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بار بار کہ یہ تو ذلیل لوگ ہیں، ہر ایک سے کرتے ہیں، پستے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے، یہ کیسے کسی کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں یہودی لوگ، جن کو اخوان القردہ والخنازیر، سوروں کے اور بندروں کے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، ان کو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور پسماندگی، غربت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، ان کا تو یہ حال ہے، یہ کیسے آپ مسلمانوں کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں؟ مسلمان کتنے پریشان ہیں ان کی وجہ سے، فلسطین سے ہو، تو اس سے معلوم چلا وہ صحیح مسلمان ہے ہی نہیں جس قسم کے اسلام کے دعویدار ہیں اتنے لاکھوں کروڑوں، کیونکہ اگر صحیح مسلمانوں سے فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بدر میں، چاہے ان کی تعداد 300 یعنی 300 سے کچھ اوپر، 313 جو عام طور پہ مشہور ہے، اتنے بھی ہوں، کیا حال ہوا؟ ماذا صنعوا، انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم جو تھے وہ پوری زمین کے جتنے لوگ بستے تھے وہ اس وقت دنیا میں، ان کے تعلق سے تو بالکل آٹے میں نوٹ کے برابر تھے، تھوڑے سے تھے، اس کے باوجود انہوں نے پورے شہر کے شہر، ملک کے ملک فتح کیے، کیسر و کسرا کو جو ہے تحت کر دیا، ان کو شکست دی، اور پوری دنیا کی سیادت اور قیادت ان کے ہاتھوں میں آ گئی، کیونکہ وہ مسلمان تھے، صحیح اسلام والے مسلمان، یہ صحیح توحید والے مسلمان اور ایمان والے مسلمان تھے، صرف دعوے کے اسلام والے نہیں تھے اور نام کے مسلمان نہیں تھے، جس طرح بہت سے لوگوں کا افسوس کی بات ہے کہ حال ہے۔ ختم کر لیتے بس ایک ہے ان کے سوال جواب دیے ہیں کچھ ہم کوشش کرتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے مختصر سے مختصر رکھیں تاکہ لوگ صحیح سے سمجھ سکیں، بیداری کا اوتار کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک ہی نشست میں ہمیں کرنا تھا، پھر اس میں کچھ مہینے گزر گئے، کافی عرصے بعد جو ہے باری آتی ہے، تو پھر ایک آدھ پیج باقی ہے، تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں اللہ اللہ یا اخوانی، اللہ کا واسطہ ہے اے میرے بھائیوں، اس سے شیخ کا اخلاص بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ویشی درندے تھے، دہشت گردے تھے، پاگل تھے اور سب کو کافر مشرک کہتے تھے، مارتے، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ لوگوں کی اصلاح چاہتے تھے، لوگوں کو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دل میں درد رکھتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے بچاتے تھے۔ اصل خیر خواہ تو وہی ہے، دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، دنیا کی آگ سے بچانا چاہے، تو یہ کم خیر خواہی ہے بنسبت جس طرح بہت ساری سیاسی دینی جماعتیں والے بات کرتے ہیں وغیرہ ابھارتے ہیں مسلمانوں کی، جو آپ کو اصل جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، آپ کو شرک سے بچانا چاہتا ہے، باقی تو چاہتے ہیں آپ شرک جہاں پہ پڑے رہیں، بس ہمارے طرف آ جائیں، ایک جن اکٹھا ہو جائیں، ہماری جماعت میں آ جائیں، ہمارے فنڈ آ جائیں وغیرہ، وہ آپ کی کوئی خیر خواہی چاہنے والے نہیں ہوتے۔ اصل خیر خواہ وہ ہیں جو آپ کو صحیح عقیدہ بتاتے ہیں، چاہے آپ اس سے ناراض ہوں یا خوش ہوں۔ اللہ کے جتنے بھی رسول آتے تھے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، تبھی تو ان کو گالا گلوچ بھی ہوتے، زخمی بھی ہوتے، قتل اور شہید بھی کر دیے جاتے۔
لیکن اس دعوت سے مصلحت کے نام پر وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، اسی کو بیان کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں تمسکوا باصل دینکم، اے میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، دین کی جو اصل بنیاد ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وہ اولی و آخری و افصح و رأسی، جو اس کا اول اور آخر ہے، اس کا بنیاد ہے، اس کا سر ہے، دین کو پورے کا پورا جو ہے تم لو۔ اور وہ کیا ہے، اس کی جو اصل اصول کیا ہے دین کا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ وَعَرِفُوا مَعْنَاهَا، اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لو۔ وَحِبُّوا أَهْلَهَا، اس سے محبت کرو، اور جو اہل ایمان ہیں، اس کلمے والے ہیں، جو صحیح توحید والے ہیں، ان سے بھی محبت کرو۔ وَاجْعَلُوهُمْ إِخْوَانَكُمْ وَلَوْ كَانُوا بَعِيدِينَ، انہیں تم اپنا اچھا سچا بھائی سمجھو، اگرچہ وہ تم سے دور رہتے ہیں، دوسرے علاقوں شہروں ملکوں میں، وہ تمہارے قریبی بھائی ہیں۔ وَكْفُرُوا بِالطَّواغِيثِ، اور جن کی بھی اللہ کے سوا طاغوت اور عبادت کی جاتی ہے اس سے راضی ہیں، اس سے کفر کرو، یعنی اس کا انکار کرو۔ وَعَادُوهُمْ وَأَبْغَضُوهُمْ، ان سے دشمنی مول لو، ان سے بغض اور نفرت رکھو اللہ کے لیے۔ وَأَبْغَضُوا مَنْ حَبَّهُمْ أَوْ جَادَلَ عَنْهُمْ، اور ان سے بھی نفرت رکھو جو ان سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے آپ سے لڑتا ہے، ان کے دفاع کے لیے۔ أَوْ لَمْ تُكَفِّرْهُمْ، یا اس کی تکفیر نہیں کرتا، اس کو کافر نہیں سمجھتا۔ جو شخص کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو تو اس کو آپ اچھا سمجھیں گے، آپ تو اس سے انکار کریں گے، اور لوگوں کو بھی اس سے روکیں گے، اور جو اس کو پسند کرے گا اس سے بھی آپ نفرت رکھیں گے۔ جس طرح انبیاء و مرسلین کا طریقہ تھا، اپنے والدین تک کو کہہ دیتے تھے، اولاد کو بھی، کہ ہم تم سے بری بیدار ہیں اگر تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اسی پہ لگے رہتے ہو۔ اس میں جو ہے الولاء والبراء کا عقیدہ کہتے ہیں اس کو، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے ہی دشمنی۔ او قال ما علی منہم، یا ایسے شخص سے بھی آپ دور رہیں کہ جو کہے کہ میرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی اپنے جھگڑے کیا توحید کیا شرک وغیرہ، مجھ سے یہ چیزیں نہ کرو، میں ہر جگہ بس پیار بانٹنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ مشرکین سے نفرت کرنا آپ کے دین کا حصہ ہے، جس طرح توحید اور توحید والوں سے محبت کرنا ہے۔ جس طرح کلمہ توحید ہے وہ پورا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک توحید کا اقرار کر کے شرک کا انکار بھی نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ توحید عام طور پہ بیان کرتے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالق اس کے خلاف خالق نہیں، اور دعوت تبلیغ بڑی چل رہی ہے، لیکن ساتھ میں شرک کا انکار کرنا بھی ضرورت ہے۔ سنت جب آپ بتائیں تو بدعت کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہی تو ترتیب ہے، پہلے انکار کیا گیا، پھر اللہ کی عبادت کا، پھر اللہ کی عبادت کا اقرار کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ کرنا ضروری ہے۔ او قال ما کلفنی اللہ بہ، یا کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی ذمہ داری نہیں دی، مجھے مکلف نہیں بنایا، کیا تم یہ چیزیں لے کے بیٹھ گئے ہو، مجھے بتا رہے ہیں کہ میں توحید سے محبت کروں، توحید سے اور نفرت کروں مشرکین سے۔ فقد كذب هذا على الله وافترى، ایسا شخص جو کہتا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ فقد كلفه الله تعالی بهم، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ذمہ داری دی ہے، اس کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم، اور جو کفر میں مبتلا ہیں اس کا اقرار کرنا کہ وہ کفر میں مبتلا ہے اور ان سے بیداری کا اظہار کرنا، اللہ نے اس کا مکلف بنایا ہے آپ کو۔ وَلَوْ كَانُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے بھائی اور ان کے اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان میں، کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہہ دیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اسی طریقے سے قرآن میں جا بجائے باتیں ذکر ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ایسی کوئی بھی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، پھر وہ جو ہے اللہ کے دشمنوں سے اور مخالفین سے، جو اللہ رسول کے مخالفین ہیں، ان سے دوستی بھی رکھیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی اور قبیلے کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ فَاللَّهُ اللَّهَ يَا إِخْوَانِي، تو اللہ کا واسطہ ہے اے میرے بھائیوں، تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو جو میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، امید ہے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اس حال میں کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے والے نہیں ہوگے۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کر ہی موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ وَلَنَخْتِمُ الْكَلَامَ بِآيَةٍ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ تُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ كُفْرَ الْمُشْرِكِينَ
من اہل زماننا اعظم من کفر الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی خطرناک بات کہ ہم آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ آیتیں ذکر کر کے، جس سے آپ کے سامنے کیا واضح ہوگا کہ ہمارے زمانے میں جو کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرنے والے ہیں، ان کا شرک جو مشرکین عرب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے کچھ پہلوؤں سے. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے، کیونکہ ہمارے دور کے جو مشرکین ہیں، پہلے کے دور کے جو مشرکین تھے، ابو جہل، ابو لہب، جن کو سب مشرکین کہتے ہیں، وہ صرف جو ہے خوشحالی میں شرک کرتے تھے، جب عام حالت میں خوشحالی میں. لیکن جب شدت میں، جیسے کہ کشتی ڈوب رہی ہے، طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی بچانے والا نہیں، جب شدید مشکل میں پھنستے تھے تو پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے، ادھر توحید پہ آ جاتے تھے، پھر وہ شرک وغیرہ اپنے اولیاء پیر فقیر بھول جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو کوئی یاد نہیں رہتا تھا، ان کو اسے پکارتے تھے خالص ہو کر. لیکن ہمارے زمانے کے جو ہیں شیخ فرماتے ہیں، وہ جو شدید جب بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اور زیادہ مشرک بن جاتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو بہت کن کو پکارنے لگتے ہیں، یہاں جو ہے مختلف سرکار کو، عبداللہ شاہ غازی کو جو ہمارے یہاں کراچی والے ہیں، اجمیرہ لے کے کیا معین الدین چشتی، ہاں جب بہار میں پھنسے کشتی تو پکارو معین الدین چشتی. تو یہ اس وقت شرک میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ غیروں کو پکارنے لگتے ہیں، جبکہ مشرکین جو ہے اپنے معبودات کو پکارنا چھوڑ دیتے تھے تاکہ ہم اس مصیبت سے بچ جائیں. جب اللہ نجات دیتا تو واپس سے شرک میں پڑ جاتے تھے، واپس سے غفلت میں پڑ جاتے تھے. تو یہ پہلے کے مشرکین سے زیادہ کہیں گزرے ہوئے کہ وہ کم از کم جب مشکل میں پھنستے تھے تب تو اللہ کو خالص پکارتے تھے. یہ خوشحالی میں بھی ہو، مشکل میں بھی ہو، بلکہ مشکل میں اور زیادہ غیروں کو پکارتے ہیں. اللہ کو پکارنا تب بھی آدمی دیکھا نہیں آپ نے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم لقب دیتے ہیں کہ سب سے بڑا فریاد رس ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جگہ جگہ تصویر بنی ہوتی ہے کہ عورت بچے کے ساتھ دعا کر رہی ہے، انہوں نے وہ بارات کو پورا نکال دیا تھا کشتی سے ہاتھ کے ساتھ. جگہ جگہ یہ تصویریں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد قوالیاں بھی گاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اور قصے بھی سناتے ہیں کہ وہ جو ہے کشتی ڈوب گئی تھی بارات میں، تو ان سے دعا کی تو انہوں نے ہاتھ سے اپنے وہاں کشتی نکال لی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ پتہ نہیں کتنے دن بعد ہیں، وہ بھی کافی دن بعد نکالی، کافی دن بعد نکالی تھی. اچھا قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء آیت 68، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں سمندر میں جب تم جاتے ہو اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پھنس جاتے ہو، تو پھر جنہیں بھی تم پکارتے تھے اللہ کے سوا بھول جاتے ہو. إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ یاد رہتا ہے تمہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور جب وہ تمہیں نجات دے کے خشکی پر پہنچا ہی دیتا ہے تو پھر تم منہ پھیر لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ہی زیادہ ناشکر ہے. سورہ عنکبوت کی بھی ایسی آیات ہیں، اور بھی اس قسم کی آیات ہیں کہ مشرکین اس وقت خالص پکارتے تھے، بعد میں واپس شرک کرنے لگتے تھے. سورہ یونس میں بھی ہے. تو فقط ذکر اللہ عن الکفار انہم اذا مسهم الضر ترکوا السادۃ والمشائخ. یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین جو تھے کفار، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی شدید قسم کی تو وہ اپنے پیر فقیر اور سیدوں کو بھول جاتے تھے، بڑوں کو، سرداروں کو، جن کو پکارتے تھے. فلم يدعوا احدا منهم، ان میں سے کسی کو نہیں پکارتے تھے. ولم يستغيثوا بهم، اور ان میں سے کسی سے فریاد نہیں کرتے تھے. شدید فریاد بڑی بڑی بیماریوں میں یہی بتا رہے ہوتے ہیں. رقشے پہ لکھا ہوا تھا جب یہ ڈینگی وغیرہ چلا تھا، ابھی تو کورونا چل رہا ہے، اس کا پتہ نہیں کون سا پیر ہو، تو اس میں تھا کہ بجائے مسنون دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو کوئی بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انت شافی، تو شفا دینے والا ہے، مجھے شفا دے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، کامل شفا دے. اس میں لکھا تھا لی خمسۃ اخفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ میرے 5 ہیں جو مشکلات اور بیماریوں کو مجھ سے دور کرتے ہیں. ایک نہیں ہے، 5 ہیں. المصطفیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ یعنی علی رضی اللہ عنہ، وابناہما ان کے دونوں بیٹے ہیں حسن و حسین، والفاطمہ 5 زن پاک جس کو کہتے ہیں. تو ایک اللہ کو چھوڑ کے یہ ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں. ادھر بھی یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیماری مشکلات سے بچنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. تو فرماتے ہیں فلم یستغیثوا بہ،
ان سے فریاد نہیں کرتے تھے مشرکین، بل کیا کرتے تھے، یخلصون للہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے لیے خالص ہو جاتے، کوئی شریک نہیں کرتے جب مشکل میں پھنستے، ویستغیثون بہ وحدہ، اس اکیلے کو پکارتے فریاد کرتے، فاذا جاء الرخاء اشرکوا، جب خوشحالی میں ہوتے تو پھر شرک کرنے لگتے، اوروں کے نام کی بھی دینے لگتے۔ وانت تری المشرکین من اہل زماننا، لیکن آج کل کے دور کے آپ اگر مشرکین دیکھیں، شیخ فرماتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ يَدْعِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عام لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے، ان کی جو علماء کہلاتے ہیں اور بڑے بڑے جن کی پیروی کرتے ہیں، بعض تو علم کا بھی دعوے دار ہوتے ہیں، یہ فلاں جو ہے عقیدے والوں کے عالم ہیں بڑے، وفی زہد و اجتہاد و عبادہ، اور صوفی صاحب بھی ہیں بہت بڑے، دنیا کو بھی چھوڑا ہوا ہے، زہد ہے اور عبادت میں بھی بڑا اجتہاد کرتے ہیں، تقویٰ ہے ان کے اندر۔ اذا مسہ الضر، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قام یستغیث بغیر اللہ، تو اٹھ کر جو ہے غیر اللہ سے فریادیں کرنے لگتا ہے، جیسا کہ معروف اس زمانے میں جو جن پیروں کو پکارا جاتا تھا ان کے نام لے رہے ہیں، جیسے کہ معروف کو پکارتے ہیں یا عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ کو پکارتے ہیں، اجل من ہؤلاء مثل زید بن الخطاب والزبیر، ان سے بھی زیادہ جو افضل ہستیاں ہیں جیسا کہ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کو پکارتے ہیں، وہ اجل من ہؤلاء، ان سے بھی بڑھ کر جو برگزیدہ ہستی ہیں ان کو بھی پکارتے ہیں، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاللہ المستعان۔ وعاد من ذلک وعطم، اس سے بھی بڑی بات اور اس سے بھی خطرناک بات، انہم یستغیثون بالطواغیت والکفرۃ والمرضۃ، یہ تو نیک صالحین کو پکارتے ہیں اور مشرکین بھی پکارتے تھے، یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے کیوں ہیں؟ یہ تو ایسوں کو پکارتے ہیں جو طواغیت ہیں، جو ایسے پیر فقیر ہیں، چرسی موالی ہیں، بدماش ہیں، بدکار ہیں، بے نمازی ہیں، جو خود طاغوت ہیں، جو خود اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں کہ ہماری نظر نیاز دینا، مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آنا، جو خود کفر میں مبتلا ہیں، شیاطین اور سرکش ہیں، ان تک کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں بہرا پیر کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ پیر کا نام ہے پیر قاتل شاہ، وہ قاتل ہے، یعنی پتہ ہے وہ بدماش قاتل تھا، تو وہ اس کو غنڈہ گردی کی نظر سے پکارتے ہیں، کوئی اچھا کام کر کے ہی جائیں گے، تو وہ تو نیک صالحین کو چھوڑ کے جن کے برے ہونے کی خود گواہی دیتے ہیں ان کو پکارتے ہیں، جیسا کہ اس دور میں بھی کچھ تھے شمسان اور ادریس، اس قسم کے لوگ جسے اشکر کہا جاتا ہے، وہ یوسف وامثالہم، واللہ عز وجل عالم والحمد للہ اولا وآخرا، اللہ تعالیٰ کی ہی حمد اور تعریف ہے شروع میں بھی آخر میں بھی، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور آخر میں شیخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور آمین کہا۔ آخر میں اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کے شیخ نے جو نام لیے، معروف الکرتی ایک آدمی تھا، اولیاء میں سے معروفین عراق میں، اور جو قبر پرست لوگ ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہیں نیک صالحین میں سے تھے، حنابلہ کے ائمہ میں سے تھے، پرانے ائمہ میں سے تھے، اور جلیل القدر امام ہیں، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو ان کے بارے میں غلط عقیدہ لوگوں نے بنا دیا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اور ان کو غوث اعظم اس طرح پکارتے ہیں، یہاں پہ غوث پاک کہتے ہیں، اور آپ کی قبر پہ مزار بنا دیا، اور جو صوفی لوگ ہیں انہوں نے آپ کو تصوف کا طریقت کا امام بنا دیا اپنے سلسلے کا، جسے یہ قادریہ کا نام دیتے ہیں، فلاں قادری طریقے سے ہم جو ہے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ کیا حقیقت کیا ہے، وہ بری منہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سب سے بیزار ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ پاک ہیں، آپ نے تو کہا ہی نہیں کہ ایسی حرکتیں کرو پیچھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، لوگ کرتے ہیں، تو آپ جانے پہچانے تھے اپنے نیک سیرت کی وجہ سے، دین پر استقامت تھی آپ کو، آپ کے علم اور تقویٰ جانا پہچانا ہے، آپ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کے اکابرین میں سے ہیں، اور آپ کی جو ہے کتابیں بھی ہیں، جن میں سے مشہور بھی ہے الغنیۃ الطالبین کے نام سے، آپ کی کتاب ہے جس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس طریقے سے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا نام جو ذکر کیا، زید بن خطاب، آپ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، جنگ یمامہ میں جو ہے آپ جو ہے شہید ہوئے، اور آپ کی جو قبر ہے آپ کو وہیں پر جو ہے دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر پہ بعد میں لوگوں نے قبہ مزار وغیرہ بنا لیا، اور جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور دعوت دی توحید کی، تو یہ قبے مزارات بھی آپ نے ختم کیے تھے، تو آپ نے جو قبہ اور مزار بنایا تھا اس کو منہدم کیا، اور ابھی تک اس کو واپس کسی نے نہیں بنایا الحمدللہ، ولن تقوم، اور انشاءاللہ تا قیامت کوئی نہیں بنائے گا انشاءاللہ۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول جلیل القدر، حواری رسول جنہیں کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
اور یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تو اولیاء اور صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، اور یہ قبر پرست لوگ ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے مشہور کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ، علی مشکل کشا جگہ، علی وارث، علی حاجت روا مشکل کشا، انہیں کو پکارتے ہیں۔ تو وہ تو بیدار ہے اس سے، ان کو تو حکم دیا گیا، خود علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھے کیا جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو الحجاج الاسدی رحمہ اللہ آپ کے شاگرد تھے، ان کو کہا کیا میں تمہیں ایسی مشین پہ نہیں بھیجوں جس پر مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ کوئی بھی مورتی نہیں دیکھنا مگر اسے مٹا دینا، ولا قبر نصرف الا سویتہ، کوئی بھی اونچی قبر دیکھنا جو مزار جیسے بناتے ہیں اس کو بلڈوز کر دینا، اس کو برابر کر دینا۔ تو آپ تو خود یہ کرنے والے ہیں، آپ کے ہی بارے میں اس طریقے کی چیزیں مشہور کر دیں لوگ۔ تو شیخ فرماتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں جو قبر پرست ہیں ہمارے یہاں کے، جو جاہل اور شرک میں مبتلا ہیں، یہ اسی پر نہیں رکے، یعنی اولیاء صالحین صحابہ تک، بلکہ جو طواغیت ہیں، جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، خود جو سرکش جادوگر اور کاہن عامل لوگ بدمعاش قسم کے، خود ان کی تک عبادت کرتے ہیں، جو حلولی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی وجد میں آتے ہیں اور دھمال پاتے ہیں اور اللہ میرے اندر آ گیا، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے مست ہو گیا، مست کلندر، ان تک کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادیین یعنی جن کو حلال حرام سب معاف ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں، ننگے بھی پھر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا وہ ہمارے لیے نہیں، وہ تو عوام کے لیے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں، ہم تو ویسے ہی پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ تک، تو ہمیں نہ کہو کہ نماز پڑھو، یا ہمیں نہ کہو کہ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، ہم یہ کریں گے، ہم پہ تھوڑی منع ہے، ہمارا گریڈ تم سے اوپر ہے، یعنی عام لوگوں کو جو حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکام لاگو ہوتے ہیں، صحابہ کرام پہ، یہ لوگ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں اپنی بدمعاشی کے لیے؟ تو شیطان ان کے اندر گھس جاتا ہے، نہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملی ہے، ولایت ملی ہے۔ وہ شمسان ادریس یوسف جو آخر میں نام دیے، یہ شیخ کے دور میں ریاض جو شہر ہے سعودی عرب میں، وہاں پر اس قسم کے موالی قسم کے لوگ جن کی عبادت کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی وہ موجود تھے، ان کے یہ نام تھے۔ اور جب شیخ رحمہ اللہ آئے، انہوں نے دعوت بھی دی اور جو ہے طاقت کی صورت میں جو ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا، تو مسلمانوں کو ریاض پر قبضہ بھی ملا، اور یہ جتنے بھی وطنیات ہیں، یعنی جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ مزار ہو یا کوئی بھی چیز، اس کا خاتمہ کیا گیا الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ درس جو ہے ختم ہوا، اور اس کے متعلق سوال جواب ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی جو بنیاد ہے کلمہ توحید، اس کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق دے، اور جو بھی اس کے منافی چیزیں ہیں، اس کے مخالف چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی ہمیں تمام مسلمانوں کو توفیق دے، اس کی جانب دعوت دینے کی توفیق دے، اس پہ استقامت دے، اسی پر جینے اور اسی پر ہمیں وفات دے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔